معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. وقال الله تبارك وتعالى وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. محترم ناظرین و سامعین اور مشاہدین، اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتے ہوئے آپ کا ہماری آج کی آخری محفل جو مرکز ہدایہ للتعریف بالاسلام کویت کی جانب سے چلنے والے آخری درس میں استقبال کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ مرکز ہدایہ کی جانب سے منعقد شدہ دروس سے آپ خود بھی اور اپنے خاندان، رشتہ دار اور عزیز و اقارب کو مستفیض کرنے کی کوشش کریں گے. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام کی تعلیمات سے آگاہی حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین و سامعین، آج کے ہمارے درس کا عنوان ہے امانت اور اس کی حقیقت قرآن اور احادیث کی روشنی میں. وقت بہت مختصر ہے اور گفتگو بہت طویل اور بہت اہم بھی ہے، تو لہٰذا بلا کسی تمہید اور بلا کسی تفصیلات کے مختصر انداز میں آپ کے سامنے امانت اور اس کی حقیقت کو واضح کرنے کی کوشش کی جائے گی. امانت اسلام کا ایک اہم ترین پیغام. امانت داری جو بہت ہی اہم ترین صفت ہے، اس صفت پر قرآن کریم نے بارہا ابھارا ہے اور مومنوں کے اوصاف حمیدہ کا جہاں جہاں ذکر ہمیں قرآن میں ملتا ہے، انہی اوصاف میں سے مختلف مقامات پر اس صفت محمودہ کا بھی ذکر ہمیں ملتا ہے کہ مومن جو ہے امانت دار ہوتے ہیں، امانت کا پاس و لحاظ رکھنے والے ہوتے ہیں. اور مومنوں کی یہ صفت بتائی گئی کہ مومن جو ہے وہ امانت دار ہوتے ہیں، تو پھر اس کے بعد اس کے اپوزٹ جو ہوتے ہیں، یعنی امانت میں خیانت کرنے والے، اور خیانت کرنے کی علامت یا صفت جو بتائی گئی ہے وہ منافقین کی بتائی گئی ہے. لہذا اسلام کے اندر امانت کی بڑی قدر و قیمت ہے، لیکن ہم اور آپ جانتے ہیں کہ امانت کا معنی ہمارے درمیان بہت ہی محدود سمجھا جاتا ہے. امانت کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں عام طور پر، جیسے یہ اگر میں کسی کے سامنے کہوں کہ امانت کا پاس و لحاظ رکھیں تو سامنے والے کا جواب یہی ہوتا ہے یا پھر اس کا تصور یہی ہوتا ہے کہ میں نے جو پیسہ دیا ہے یا کچھ روپیے یا کچھ مال رکھا ہے
یا کوئی اور چیز میں نے اس کے پاس رکھی ہے، مثال کے طور پر قلم رکھ دیا، فون رکھ دیا، گاڑی رکھ دیا، یا کوئی اور بات میں نے اسے کر دی اور کہا کہ یہ امانت ہے، کچھ وقفے کے بعد میں لے لوں گا، تو ہمارا گمان یہی ہے کہ اسی کا معنی اور اسی کا مطلب امانت ہے۔ کیا حقیقت ایسی ہے؟ نہیں سامعین اور شاہدین، حقیقت میں امانت اتنا محدود لفظ نہیں ہے۔ امانت کے لفظ کے اندر جو ہے ایک سمندر پایا جاتا ہے، بڑی گہرائی پائی جاتی ہے، اس کے اندر بہت بڑے مطالب پائے جاتے ہیں۔ امانت بہت وسیع معنی میں، بہت وسیع مفہوم میں استعمال ہوتا ہے۔ امانت انسانی جسم سے لے کر، انسانی زندگی سے لے کر، اعضائے جسم سے لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے جتنے احکامات ہیں وہ سب کے سب امانت ہیں۔ چلیے چلتے ہیں کہ آپ کے سامنے مختصر انداز میں ترتیب کے ساتھ میں آپ سے گفتگو کرتا چلوں۔ امانت جو ہے یہ مومنوں کی صفت ہے۔ امانت جو آدمی اختیار کرتا ہے اس کے لیے جنت کی بشارت سنائی گئی ہے۔ امانت دار جو ہوتا ہے اس کے لیے جنت کی بشارت سنائی گئی، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ المعارج کے اندر بیان فرمایا، والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون۔ سورۃ المعارج کے اندر مومنوں کے اوصاف کا ذکر کیا گیا ہے۔ انہی صفات اور اسی کوالٹیز کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک صفت، ایک عادت یہ بتائی کہ وہ لوگ جو اپنی امانتوں کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں، ان صفات کو اپنانے والوں کا جو ٹھکانہ بتایا، اولئک فی جنات مکرمون، کہ یہ لوگ جو ہے جنات کے اندر رہیں گے، یعنی جنت میں ان کا داخلہ ہو جائے گا۔ گویا دخول جنت کے جو اسباب ہیں اس میں سے ایک سبب، ایک ذریعہ جو ہے وہ امانت بھی ہے۔ اور اسی طرح امانت کے اندر ساری چیزیں داخل ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پوری سچائی اور ایمانداری کے ساتھ کاروبار کرنے والا، پوری سچائی اور ایمانداری کے ساتھ کاروبار کرنے والا شخص روز محشر قیامت کے دن جو ہے جنت میں اس کا حشر جو ہوگا، اس کی جو مجلسیں ملیں گی، بڑا خوش نصیب ہے وہ آدمی جو تجارت کر رہا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ تجارت جو ہے، کاروبار جو ہے، بزنس جو ہے، وہ ایک دنیا کی چیز ہے، اپنے لیے کماتا ہے آدمی، لیکن اگر اس تجارت کے درمیان میں، اس تجارت کے اندر بھی امانت داری کا وصف اپنا لیتا ہے، سچائی کو اپنا لیتا ہے، تو یہ دونوں صفات جو ہے اسے قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر! اتنی بڑی بشارت ہے امانت داری اختیار کرنے والے تاجر کے لیے۔ جب تاجر کے لیے اتنی بڑی خوشخبری ہے تو اور آگے جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے تعلق سے، اگر اللہ رب العالمین کے احکامات کے تعلق سے اگر امانت داری کو اختیار کرے گا تو اس کا کیا انجام، اس کا کیا ٹھکانہ ہوگا، ہم اور آپ جان سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا، جس کو ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، کیا فرمایا آپ نے؟ صالحین، انبیاء کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، صالحین کے ساتھ تو جنت میں رہے گا وہ آدمی جو امانت داری کے ساتھ تجارت کرتا ہے۔ آئیے امانت داری کا معنی اور مفہوم شرعی اعتبار سے اور لغوی اعتبار سے جانتے ہیں۔ امانت امان سے نکلا ماخوذ ہے، جس کا معنی ہے طمانینت قلب، یعنی اطمینان قلب اور خوف سے دوری ہے۔ جب آدمی اپنی انفرادی زندگی میں اور اجتماعی زندگی میں، اپنے گھر کے اندر اور گھر سے باہر کی زندگی کے اندر، مسجد کی زندگی کے اندر، جمعیت اور جماعت کی زندگی کے اندر، مدارس اور مکاتب کے زندگی کے اندر، کمپنی اور جاب کی زندگی کے اندر جو ہے سامنے والے سے امن اور اطمینان اس وقت حاصل کر سکتا ہے جبکہ وہ آدمی جو ہے اس کے حق میں بڑا خیرخواہ ہو، امانت دار ہو اور امانت داری کا ثبوت پیش کر سکتا ہے۔ تب آدمی جو ہے آگے والے کے ڈر سے، خوف سے مطمئن ہو جاتا ہے، اس کے دھوکہ دہی سے مطمئن ہو جاتا ہے اور اس کا دل بھی مطمئن ہو جاتا ہے۔ اتنا وسیع معنی اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ اور شرعی اعتبار سے اس کا معنی یہ ہے وہ تمام حقوق جو خالق اور مخلوق کے ہیں،
ان کی حفاظت کرنا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے جو حقوق بندوں پر ہے اور بندوں کے حقوق جو مجھ پر ہے، ان دونوں کے حقوق کی ادائیگی کے اندر، ان دونوں کے حقوق کی ادائیگی جو میرے پاس بطور امانت ہے، اس امانت میں خیانت نہ کروں بلکہ دونوں کے حق بھی ادا کرتا رہوں، تو گویا یہی جو ہے امانت ہے۔ بہت سارے مفسرین اور علماء کا اس بات پر متفق ہے کہ امانت سے مراد شریعت نے جس کا مکلف بنایا ہے اور جس پر عمل کرنے کی وجہ سے اجر و ثواب متعین ہے، ان چیزوں پر عمل کرنے کا نام امانت ہے، اور جس کے اوپر عمل نہ کرنے کی وجہ سے، مخالفت اور نافرمانی کرنے کی وجہ سے اس پر عذاب یا سزا متعین ہے، تو گویا یہ چیز بھی امانت کے اندر شامل ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر سورہ احزاب کی آیت نمبر 72 کے اندر بیان فرمایا کہ امانت جو ہے، یہ امانت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا وسیع اور وزندار معنی ہے امانت کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امانت کو جو ہے پہاڑوں پر اتارنا چاہا، آسمانوں پر اتارنا چاہا تو پہاڑ لرز اٹھے، آسمان اعراض کر دیے، لیکن انسان جو ہے اس امانت کو اٹھا لیا، اس امانت کے بوجھ کو برداشت کر لیا، کیونکہ امانت جو ہے انسان اٹھا سکتا ہے اور امانت داری کا ثبوت پیش کر سکتا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا، امانت کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ دین اسلام ہمارے پاس امانت ہے، قرآن کریم ہمارے پاس امانت ہے، شریعت محمدیہ ہمارے پاس امانت ہے، رب کی توحید ہمارے پاس تو امانت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہمارے پاس امانت ہے، اسلام کی ایک ایک تعلیم جو ہے ہمارے پاس امانت ہے۔ اس امانت کو دوسروں تک پہنچانا ہمارے اوپر ضروری ہے، ہمارے اوپر فرض ہے، اور یہی امانت انسان جو ہے اٹھا لیا ہے۔ اللہ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 72 کے اندر بیان فرمایا، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ اللہ نے فرمایا، ہم نے اس امانت سے مراد قرآن کریم اور شریعت مطہرہ دین اسلام کی امانت ہے۔ اللہ نے اس امانت کو جو ہے آسمانوں پر اتارنا چاہا، اللہ نے اس امانت کو زمینوں پر اتارنا چاہا، پہاڑوں پر اتارنا چاہا، لیکن فابا، ان لوگوں نے انکار کر دیا اور ڈر گئے وہ، اور لرزاں اور ترساں ان کے اندر تو ان کے اوپر طاری ہو گیا۔ لیکن انسان جو ہے اس امانت کو اٹھا لیا، اس امانت کو اپنے کھاندوں پر رکھ لیا، اس بوجھ کی ذمہ داری لے لی، لہذا انسان کو اس امانت کو امانت داروں کے حق تک پہنچانا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی دوسری آیات کریمہ کے اندر امانت کو اس کے حقداروں تک پہنچانے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا تھا، یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، انما یأمرکم ان تعدوا الامانات الی اہلها، انما یأمرکم ان تعدوا الامانات الی اہلها، کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں حکم دیتا ہے اس بات کا، امر دیتا ہے تمہیں اس بات کا کہ ان تعدوا الامانات الی اہلها، کہ تم امانتوں کو ادا کر دو، اس کے جو اہل ہیں، اس کے جو حقدار ہیں، ان تک پہنچا دینا ضروری ہے۔ چلیے اور آگے چلتے ہیں۔ امانت کا اس قدر وسیع معنی اور مفہوم پایا جاتا ہے کہ روزے میں امانت ہے، روزے کے اندر خیانت نہیں کی جا سکتی ہے۔ روزے کے جو ارکان ہیں، ان ارکان کے ان کے آداب کو بجا لاتے ہوئے روزہ ایک امانت ہے، ایک عبادت ہے، لیکن امانت اس کے اندر بھی ہے۔ صلاۃ ایک امانت ہے، نماز ایک امانت ہے۔ امانت اگر نماز کی حالت میں خیانت کی جاتی ہے، چوری کی جاتی ہے، دھوکہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے، تو گویا وہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ اسی طرح حج اور زکوٰۃ، اسلام کے جتنے عبادات ہیں، یہ تمام کے تمام چیزوں کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے امانت کو مضمر رکھا ہے۔ اس امانت کا پاس و لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے امانت کو اپنانے کے لیے کہا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں امانت کے تعلق سے، آپ نے فرمایا الصلاۃ امانۃ والوضوء امانۃ والکیل امانۃ، آپ نے فرمایا کہ دیکھو نماز جو ہے امانت ہے، وضو جو ہے وہ امانت ہے، کیل یعنی ناپنا تولنا یہ بھی گویا امانت ہے۔ ان تمام چیزوں کے اندر امانت کو اپنانے کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
حکم دیا اور آگے فرمایا وَأَشَدُّ ذَلِكَ الْوَدَاعِ، یعنی ان میں سب سے زیادہ سخت جو معاملہ ہے امانت کا وہ معاملات کا معاملہ ہے۔ معاملات یعنی لین دین، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی اور ایک دوسرے کے معاملات کے اندر، یہ امانت ہے۔ کسی کی بات کو راز میں رکھنا یہ امانت ہے۔ کسی کا مال اگر ہمارے پاس ہے تو اس تک پہنچانا امانت داری کے ساتھ ضروری ہے۔ کسی سے اگر ہم نے قرض لے لیا ہے اور اگر دینے کا ارادہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ آسانیاں فرما دیتے ہیں، اور وہ قرض ہمارے پاس امانت ہے، اس تک امانت دار اس مال کو جو ہے اس تک پہنچانا ضروری ہے۔ کسی شخص نے ہمارے پاس کوئی چیز چھوڑ دی ہے، اس کے حق اس آدمی تک پہنچانا ضروری ہے۔ اور ان تمام چیزوں کے علاوہ جو ہے معاملات کے جتنے مسائل ہیں، جتنے راستے ہیں، ان تمام کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے۔ غرض انسان میں اور آپ ہیں، ہمارے پاس جو ہیلتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کرتا ہے، جو صحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، یہ صحت بھی امانت ہے۔ اس صحت کو بھی برباد نہیں کرنا چاہیے۔ جیسا کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان طبقہ اور دوسرا طبقہ بھی جو ہے، ایک بڑا طبقہ جو ہے، اپنی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت کی قدر نہیں کرتے ہیں، اور اس نعمت کی قدر کے بجائے جو ہے امانت جو صحت جو امانت کی شکل میں ہے کرتے ہیں کہ شراب پیتا ہے، کوئی کھاتا ہے، کوئی مختلف قسم کے نشہ استعمال کرتا ہے، نتیجے میں وہ بیمار ہو جاتا ہے، نتیجے میں اس کی صحت بگڑ جاتی ہے، تو گویا یہ امانت میں خیانت ہے، اور اس امانت میں خیانت کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سوال کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا۔ گویا صحت بھی جو ہے یہ امانت ہے، اور اس کو برباد نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح والدین کے پاس اولاد امانت ہے، والدین کے پاس اولاد امانت ہے، اور اگر اولاد کی والدین صحیح تعلیم و تربیت نہیں کرتے ہیں، ان کا صحیح انتظام نہیں کرتے ہیں، ان کی صحیح دیکھ بھال نہیں کرتے ہیں، انہیں اچھی تربیت نہیں دیتے ہیں، تو گویا یہ بھی امانت میں خیانت ہے، اور اس امانت میں خیانت کرنے کی وجہ سے وہ بھی پوچھے جائیں گے۔ نبی علیہ السلام کی وہ مشہور و معروف حدیث جس میں تمام چیزوں کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ذکر کرتا چلوں، آپ علیہ السلام نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ لوگوں تم میں سے ہر آدمی جو ہے ذمہ دار ہے، مسئول ہے، اس سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا اپنی رعایت کے بارے میں، اپنے ماتحت ہے تو بیوی کے بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا، خاندان کا سرپرست ہے تو خاندان کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، استاد ہے تو شاگردوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، امیر ہے یا کسی اور ذمہ داری پر مامور کیا گیا ہے جائے گا، اسکول ہے تو اسکول کا جو صدر مدرس ہے وہ اپنے اساتذہ کے بارے میں اور اپنے طلبہ کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور مدرسہ ہے تو مدرسے کا جو ناظم ہوتا ہے وہ اپنے اساتذہ اور اپنے ماتحت رہنے والے طلبہ اور اسٹاف کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ جو آدمی جس قدر بڑا ذمہ دار ہوگا اس کے ماتحت رہنے والے تمام کے حق میں وہ پوچھا جائے گا۔ اگر ڈاکٹر ہے تو اس کے پاس مریض امانت ہے، اگر تاجر ہے تو اس کے پاس گاہک امانت دار ہے، اگر کوئی آدمی جو ہے کسی محلے کا ذمہ دار ہے، لیڈر ہے، چاہے وہ سیاسی لیڈر ہو یا پھر کیا کہتے ہیں غیر سیاسی لیڈر ہو یا ذمہ دار ہو، اس کے پاس امانت ہے۔ امام ہے تو اس کے پاس جو مصلی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، جو مصلی پیچھے رہتے ہیں، وہ لوگ امانت ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اسی لیے امام کے درجے کا ذکر کرتے ہوئے کہیں فرمایا ہے کہ امام جو ہے وہ امانت دار ہے، امام جو ہے وہ امانت دار ہے، اپنے ماتحتوں کے بارے میں اور اپنے پیچھے نماز پڑھنے والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور اسی طرح دین اسلام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنے احکامات ہمارے پاس ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین جو ہمارے پاس ہے، یہ بھی امانت ہے۔ اس میں خیانت کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے معاملے میں تم خیانت نہ کرو، امانت داری کا ثبوت پیش کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم جو ہے امانت کا پاس و لحاظ رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت کریمہ میں بیان فرمایا، فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي تُؤْمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
امانت کا پاس و لحاظ کرنے کا حکم دیا، آپس میں ایک دوسرے کی امانتیں جو ہے دوسروں تک پہنچانے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، کہ چاہیے کہ وہ اور ان کے رب سے ڈرنا چاہیے، رب العالمین کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لہذا انسانی زندگی کے اندر ہر عضو جو ہے وہ امانت ہے، یہ آنکھ امانت ہے، یہ آنکھ امانت ہے، یہ کان امانت ہے، یہ زبان امانت ہے، یہ ناک امانت ہے، یہ پیشانی امانت ہے، یہ ہاتھ امانت ہے، یہ جسم امانت ہے، یہ پیر امانت ہے۔ ان امانتوں کا ہمیں پاس و لحاظ رکھنا چاہیے۔ اگر آنکھ سے اگر غلط چیزیں دیکھتا ہوں تو گویا خیانت کر رہا ہوں، زبان کا غلط یوز کر رہا ہوں تو گویا خیانت کر رہا ہوں، اپنی طاقت کا، اپنی شجاعت کا، اپنی بہادری کا اپنی بہادری کا مظلوموں پر ظلم کر رہا ہوں تو گویا خیانت کر رہا ہوں۔ یہ پیر غلط راستے پر جاتے ہیں تو خیانت کر رہے ہیں۔ لہذا ان تمام چیزوں کا امانت میں پاس و لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ زندگی جو ہے یہ امانت کے قسم ہے، ہماری جو چلتی ہوئی سانسیں ہیں یہ امانت ہے، اور جس دن ختم ہو جائے گی امانت جس کی تھی اس کے پاس چلے جائے گی، اور اس امانت کا پاس و لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ چاہے زندگی کے اندر عبادات کا معاملہ ہو، معاملات کا معاملہ ہو، گھروں یا بازار کیا کہتے ہیں گھر کے علاوہ کی جو زندگی ہے، ان تمام زندگی کے مراحل میں جو ہے امانت کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو عبادات ہم بجا لاتے ہیں اس میں کسی قسم کی خیانت نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کرنا چاہیے۔ مسلمانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن عبادات کو مکلف کیا ہے اور فرائض دین کی تکمیل کے اس پر پوری طرح اترنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه ذکر الصلاة یوما، کہ ایک دن آپ علیہ السلام نے ان سے صلاۃ کے بارے میں یعنی نماز کے بارے میں ذکر کیا۔ فقال من حافظ علیہا، آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی نماز کی حفاظت کرتا ہے کانت لہ نور، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اسے نور عطا کیا جاتا ہے، وہ برہان اور برہان عطا کیا جاتا ہے، وہ نجات یوم القیامہ، اور جو آدمی نماز کی حفاظت کرتا ہے ایسے آدمی کے لیے قیامت کے دن نجات کا وعدہ کیا جا رہا ہے۔ ومن لم يحفظ علیہا، اور جو آدمی نماز جو امانت ہے اس کی حفاظت نہیں کرتا ہے تو ایسا آدمی ولم یکن لہ نور ولا برہان، ایسے آدمی کے لیے نہ نور ہے نہ برہان ہے، ولا نجات، اور اس کے لیے کوئی نجات نہیں ہے۔ وکان یوم القیامت، اور قیامت کے دن جو ہے مع قارون کے ساتھ ہوگا، فرعون کے ساتھ ہوگا، وحامان وابی بن قلب اور حامان کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ عبادات کے اندر بھی جتنی شکلیں ہیں اس کا ان امانتوں کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے۔ اعضائے جسم جس کا میں نے ذکر کیا ہے اس میں سے بھی ہمیں اپنے تمام اعضائے جسم کا بھی پاس و لحاظ رکھنا چاہیے، اور اپنے آنکھوں کا، اپنے کانوں کا، اپنے دل و دماغ کا، تمام چیزوں کے اندر امانت کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے۔ اور چلیے آگے اور بڑھتے ہیں کہ امانت جو ہے بہت سارے معنی میں استعمال ہوتی ہے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ امانت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں مومنوں کے اوصاف بیان کیے ہیں وہیں پر انبیاء علیہ السلام کے اہم ترین صفات کے تذکرے میں امانت کو بھی شمار فرمایا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے۔ تبارک و تعالی نے ادائے امانت کا حکم دیا ہے۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث کے بعد حضرت انبیاء علیہ السلام اور امانت داری کی جو صفت ہے، جو وصف ہے، اس کا تذکرہ آپ کی خدمت میں کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں قال من اخذ اموال الناس يريد ادائها اداها الله عنه، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی جو ہے لوگوں کا مال لیتا ہے یا لوگوں کے پاس مال لیتا ہے اس ارادے کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ کہ میں واپس لوٹا دوں گا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی واپس لوٹانے کی ذمہ داری قبول کر لیتے ہیں اور واپس لوٹانے کے راہیں ہموار فرما دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی ومن اخذها يريد اتلافها،
اور اگر کوئی آدمی لوگوں کے پاس مال و دولت لے لیتا ہے اس ارادے کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ، اطلاق ہے کہ اس کو ضائع کر دیں، اس کو نہ دینے کی نیت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اسے ضائع کر دیتے ہیں، اسے ضائع کر دیتے ہیں۔ اتنی بڑی سخت وعید ہے اس حدیث کے اندر۔ لہذا ہمیں امانت کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے۔ ہماری گفتگو جو ہے وہ امانت ہے، ہماری زبان جب کھلتی ہے تو امانت داری کا ثبوت دیتے ہوئے کھولنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان کو یعنی کلام کو امانت کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ لوگوں سے کہو، لوگوں سے گفتگو کرنے کا موقع ہے تو حسنا، بہترین کلام کرو، اچھا کلام کرو اور حسن گفتگو کے ساتھ پیش آؤ اور اچھا کلام، اچھی باتیں کرو۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے بھلی باتوں کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا کہتے ہیں بھلی باتوں کی طرف دعوت دینا بھی امانت ہے، اور بھلی باتوں کی طرف دعوت دینا بھی بھلی کیا کہتے ہیں اچھی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، کہ عزت اور اس کا مرتبہ جو ہے اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور مومن بندوں کے لیے، جیسا کہ دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے عزت ہے، اور مومنوں اور رسول کے لیے، اور کیا کہتے ہیں انبیاء مومن بندوں کے لیے۔ اور بھلی بات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ الکلمۃ الطیب والعمل الصالح یرفعہ، کہ بھلی باتیں، اچھی باتیں اور نیک عمل جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے۔ اسی طرح جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ اعمال میں بھی امانت ہونا چاہیے، اعمال میں بھی امانت ہونا چاہیے، امانت ہر چیز میں ہونا چاہیے، نماز میں، روزہ میں، صدقات و خیرات میں، حج و قربانی میں، زکوٰۃ کے اندر، ہر عمل کے اندر جو ہے ہمیں امانت کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے۔ اور آئیے خیانت جو ہے امانت جو ہے انبیاء علیہ السلام کی صفت ہے امانت داری، امین ہونا انبیاء کی صفت ہے، امین ہونا مومن کی صفت ہے، اور پھر خائن ہونا یہ منافق کی صفت ہے، یہ منافق کی صفت ہے۔ حضرت انبیاء علیہ السلام نے اپنے قوم کے درمیان اپنے آپ کا جو تعارف کروایا تھا، ان تعارف کے اندر اپنی کوالٹی، اپنی صفت کا ذکر جو ہے اکثر انبیاء علیہ السلام نے کیے ہیں، اور وہ صفت کیا ہے؟ وہ صفت ہے امانت داری کی صفت ہے، امانت داری کی صفت ہے۔ جیسا کہ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین، کہ میں تمہارے پاس ابلغکم رسالات ربی، میرے رب کے پیغام کو پہنچا رہا ہوں، اور وانا لکم ناصح امین، اور میں تمہارے لیے ناصح بھی ہوں، یعنی بڑا خیر خواہ بھی ہوں، اور امین امانت دار بھی ہوں۔ سورہ اعراف کی اس آیت کریمہ میں حضرت ہود علیہ السلام کی اس صفت کا ذکر کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق شعیب علیہ السلام نے گواہی دیا کہ شعیب علیہ موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں نے گواہی دی۔ موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں نے گواہی دی۔ کیا گواہی دی؟ قالت احداہما یا ابت استأجرہ ان خیر من استأجرت القوی الامین، کہ اے ہمارے ابا جان، دار کو اور قوی آدمی کو جو ہے آپ اجرت پر رکھ لیجئے۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امانت داری کا ثبوت انہوں نے پیش کیا۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام کی امانت داری یعنی پاک کیا کہتے ہیں حیا اور شرم و حیا اور پاکیزگی اور آپ کی آنکھوں کی امانت داری کا ثبوت وہاں ملتا ہے۔ اسی طرح عزیز مصر کا یوسف علیہ السلام کے متعلق کہنا قال انک اليوم لدینا مکین امین، کہ ہمارے پاس جو ہے یوسف علیہ السلام کے امانت داری کا ثبوت پیش کیا گیا، امانت داری کی صفت کا ذکر یہاں ہمیں ملتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا انی لکم رسول امین، کہ میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول ہوں، تمہارے لیے رسول ہوں اور امین بھی ہوں، امانت دار بھی ہوں۔ صالح علیہ السلام نے اپنے قوم کو دعوت دیتے ہوئے کہا انی لکم رسول امین، کہ میں تمہارا رسول بھی ہوں اور امین بھی ہوں۔ لوط علیہ السلام نے اپنے قوم سے اپنی امانت داری کا
اپنی امانت داری کی صفت کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا انی لکم رسول امین. شعیب علیہ السلام نے اپنے قوم سے اپنی صفت کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنا تعارف کروایا انی لکم رسول امین. اور نبی کریم علیہ السلام کی ذات گرامی، آپ علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا کون سا ایسا صفحہ ہے، کون سا ایسا ورق ہے؟ قبل نبوت کفار مکہ مشرکین عرب جو ہے آپ علیہ السلام کو امین کے نام سے جانتے تھے، امین کے نام سے پکارتے تھے، صادق کے لقب سے ملقب کیا تھا، امانت دار کے لقب سے ملقب کیا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبل از نبوت کی جو زندگی ہے، جس کی گواہی کفار مکہ نے دی، بعد از نبوت دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا سچا امانت دار انسان کوئی اس دنیا کے اندر پیدا نہیں ہوا. آپ علیہ السلام کی انہیں اوصاف یعنی امانت داری کے صفت سے متاثر ہو کر ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں اپنا پیغام نکاح بھیجا تھا، اپنے نکاح کا پیغام بھیجا تھا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کا ثبوت تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے متاثر ہو کر اپنا پیغام بھیجا تھا. اور اسی طرح امانت کا جو اپوزٹ ہے وہ خیانت ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ امانت داری کی صفت جو ہے یہ مومنوں کی ہے، خیانت کرنا یہ منافقین کی علامت ہے، یہ منافقین کی علامت ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اربع من کن فیہ كان منافقا خالصا ومن كانت منه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کے اندر یہ چار خصلتیں ہوتی ہیں، یہ چار باتیں ہوتی ہیں، یہ چار صفات ہوتی ہیں، تو گویا کسی آدمی کے اندر ان چاروں میں سے کوئی ایک عادت، کوئی ایک خصلت، کوئی ایک صفت پائی جاتی ہے تو اس کے اندر نفاق کی نشانی ہے، نفاق کی علامت ہے. وہ چار چیزیں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا تؤمن خانا. سب سے پہلی بات جو بتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا تؤمن خانا، کہ جب آدمی کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو اس کے اندر خیانت کرتا ہے. واذا حدث کذبا، کہ جب آدمی جو ہے گفتگو کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. واذا عاد غدرا، جب آدمی کسی سے معاہدہ کرتا ہے تو دغا کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے اور غداری کرتا ہے. وَإِذَا قَاسَمَ فَجَرًا، اور کسی بات پر الٹ پڑتا ہے، جھگڑا کرتا ہے تو فجرا، گالی گلوچ کرتا ہے. گویا اس یہ حدیث تو بالکل صحیح ہے، کیونکہ امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل فرمایا. چار باتیں نفاق کی ہیں، ان چاروں میں سے جو اہم ترین صفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ذکر کی وہ یہ کہ وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ، جب وہ کسی چیز کی امانت اس کے پاس رکھی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے. تو گویا امانت داری کی صفت مومنوں کی ہے اور خیانت کی صفت جو ہے وہ منافق کی ہے. اس سے بچنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے، اور اس سے بچنے میں ہی بڑا فائدہ ہے. چلیے آخر میں وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اور تفصیلی گفتگو کروں. امانت کے فوائد اور اس کے نقصانات کا بھی میں ذکر آپ سے کرتا جاؤں. امانت کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے اندر سکون اور اطمینان بھی ہوگا، اطمینان قلب بھی ہوگا، اور اس کا اثر سماج پر پڑے گا، اس کے خاندان پر پڑے گا، مسلم سوسائٹی پر پڑے گا، برادران وطن پر پڑے گا. اس کی امانت داری کے چرچے ہوں گے اور اس کی امانت داری سے متاثر ہو کر بہت سارے لوگ جو ہے راہ راست پر آ سکتے ہیں. اور دنیا سے کے فائدے کے ساتھ ساتھ اخروی فائدہ یہ ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ المعارج کی آیت نمبر 32 سے 35 تک جن اوصاف کا ذکر فرمایا ہے، اس میں سے ایک صفت کا ذکر یہ بھی ہے کہ جو لوگ امانتوں کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں وہ جنتی ہیں، یعنی وہ جنت میں رہیں گے. اور دوسرا فائدہ امانت کا یہ ہے کہ امانت داری کا صلہ یہ ہے کہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ اور جنت میں اس کا حشر ہوگا، جنت میں ان کی معیت میں سے بیٹھنے کا موقع ملے گا. نقصانات تو یہی ہے کہ سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے کہ اس کا ایمان جو ہے، اس کا ایمان ڈاواڈول ہو جائے گا، اس کے اندر نفاق پیدا ہو جائے گا، منافقین کی نشانیاں آ جائیں گی، اور منافقین کا جو ٹھکانہ ہے وہ نار جہنم، اور نار جہنم کے اندر بھی وائل اس کا ٹھکانہ ہے. تو یہ ٹھکانہ اس کا ہوگا اور دنیا بھی تباہ ہو جائے گی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی. دونوں جہاں میں وہ ناکام اور نامراد
چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خائن کو جو ہے برباد کر دیتا ہے۔ لہٰذا خلاصہ کلام یہی ہے کہ امانت جو ہے یہ بہت اہم صفت ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ اب آئیے آخری کے 2-4 لمحات کے اندر میں آپ سے جو وہ گفتگو یہ ہے کہ امانت معاملات کے اندر بھی، لین دین کے اندر بھی، اور میری کوئی بات آپ کے پاس آئے تو وہ امانت اگر میں رکھتا ہوں، کوئی چیز اگر میں آپ کے پاس رکھتا ہوں، وہ اگر امانت کے طور پر رکھ رہا ہوں تو یہ ساری کی ساری چیزیں تو امانت ہیں۔ لیکن ہمارے پاس رب العالمین کا جو کلام موجود ہے، ہمارے پاس رب العالمین کا جو کلام موجود ہے، اس کلام کو اس کے بندوں تک پہنچانا بے حد ضروری ہے، اس کے بندوں تک پہنچانا بے حد ضروری ہے، کیونکہ رب العالمین نے کلام مجید کے بارے میں، قرآن مجید کے بارے میں کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ قرآن کے نزول کا مقصد جو ہے کسی ایک طبقے تک محدود نہیں ہے، بلکہ ھدی للناس ساری انسانیت کے لیے ہے۔ رب العالمین کی ربوبیت سارے بندوں کے لیے ہے، اسی لیے رب نے اعلان کیا تھا، حکم دیا تھا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ یا ایھا الناس کہا، ایک تو ہمارا جس رب پر ایمان ہے، جو رب العالمین ہے، اس کی توحید کو عام کرنا، اس کے بندوں تک پہنچانا، توحید کو اللہ رب العالمین کے بندوں تک پہنچانا، یہ بھی امانت ہے۔ اور شریعت مطہرہ جو نبی علیہ السلام کا لائی ہوئی شریعت ہمارے پاس موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی عام انسانیت کے لیے ہے، قیامت کے صبح تک آنے والے انسانیت کے لیے آپ علیہ السلام کی رسالت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی رسالت کو عام کرتے ہوئے فرمایا انی رسول اللہ الیکم جمیعا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ مختلف آیتوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی عمومیت کا تذکرہ ملتا ہے، تو اس رسالت کو بھی ہم جو ہے اللہ کے بندوں تک پہنچانا ضروری ہے۔ اسلام جو امانت ہمارے پاس ہے، دین جو ہمارے پاس امانت ہے، قرآن کا پیغام جو ہمارے پاس امانت ہے، نبی کی تعلیمات جو ہمارے پاس امانت ہے، اس امانت کو رب العالمین کے بندوں تک پہنچانا بے حد ضروری ہے۔ لہٰذا اس امانت کو نہیں پہنچانے کی وجہ سے آج انسان جو ہے آج مسلمان جو ہے ڈر کے ماحول میں جی رہا ہے، خوف کے ماحول میں جی رہا ہے، مختلف آزمائشیں اور مختلف پریشانیاں اسے اپنے گھیرے میں لی ہوئی ہیں۔ اور اگر اس امانت کو بندوں تک اگر ہم پہنچا دیتے ہیں، اس امانت کا جو پہنچانے کا جو نام ہے، اسی کا نام دعوت اللہ ہے، اسی کا نام فریض دعوت ہے۔ اسی لیے اللہ نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اسی امر بالمعروف نہی عن المنکر کے فریضے کی ادائیگی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کے پیغام کو پہنچانے میں اب تک ہم سے جو غفلتیں ہوئی ہیں، ان غفلتوں سے باز آ جانا چاہیے اور جاگ اٹھنا چاہیے، اور برادران وطن تک اسلام کی سچی اور صحیح تعلیمات کو پیش کرنا چاہیے۔ اور اگر یہ کام ابھی بھی نہیں کریں گے تو اب جن حالات سے گزر رہے ہیں، اللہ نہ کرے اس سے بھی سخت حالات آ سکتے ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی افراد کو جو ہے اس امانت کے فریضے کو جاننے، سمجھنے اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین، جیسا کہ آپ سے اعلان کیا گیا تھا کہ ہمارے چلنے والے سلسلہ وار دروس کے اندر جو ہے 6 دروس جو چلے ہیں، اس میں سے آخری دن اس کے تعلق سے سوالات کیے جائیں گے، اور ہمارے دیا گیا جو واٹس ایپ نمبر ہے جو آپ کو فیس بک کے اوپر بھی نظر آئے گا، تو انشاءاللہ اس نمبر پر صحیح جوابات دینے والوں کو قیمتی انعامات سے نوازا جائے گا۔ مرکز ہدایہ للتعریف بالاسلام کیا کہتے ہیں کویت کی جانب سے انشاءاللہ انعامات سے بھی آپ کو سرفراز کیا جائے گا۔ اب آپ کی خدمت میں جو ہے ہم 6 درسوں کے بالکل مختصر اور آسان سے سوالات کرتے ہیں، ان سوالات کے جوابات دینے کی 10 ستمبر تک آپ کو مہلت ہے۔ جو 10 ستمبر تک جو جوابات مرکز ہدایہ کے اس واٹس ایپ نمبر پر مل جائیں گے، وہ جوابات قابل قبول ہوں گے، اور مرکز کی جانب ایک سے کئی زائد لوگوں کے آتے ہیں تو قرآن کے ذریعے یعنی ٹپ کے ذریعے انہیں انعامات ان تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی۔ تو آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ سوالات سن لیں، لکھ لیں، اور انشاءاللہ بعد میں ٹیکسٹ کے ذریعے بھی آپ کو ڈالا جائے گا۔ سب سے پہلا سوال ہے
اللہ کا بندوں پر اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے، اللہ کا بندوں پر اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث کی روشنی میں اس کا جواب دینا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی روشنی میں جواب دینا ہے۔ ہمارا درس تھا توحید اور اس کی بنیادیں، اس درس سے سوال ہے اللہ کا بندوں پر اور بندوں کا اللہ پر کیا، اس کی روشنی میں اس کا جواب دینا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، توحید ہی کے درس سے سوال ہے توحید کی قسموں پر، توحید کی کتنی قسمیں ہیں اور ان قسموں کی ایک ایک قسم کی ایک ایک دلیل لکھیں، دلیل دیں، توحید کی کتنی قسمیں ہیں اور ان اقسام کی دلیلیں پیش کرے، یعنی قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں توحید کی قسموں کی وضاحت کی گئی تھی، تو آپ کو جواب میں توحید کی کتنی قسمیں ہیں اس کے نام لکھنا ہے اور اس پر ایک ایک دلیل کم سے کم دینی ہے، یہ زیادہ سے زیادہ ایک ایک دلیل آپ کو دینی ہے۔ یہ توحید کے درس سے سوالات تھے۔ اب آئیے اس کے بعد جو ہے نماز کے تعلق سے، نماز جو ہمارا درس تھا اس کے تعلق سے سوال ہے جی صلاۃ کا کیا معنی ہے، صلاۃ کے کیا کیا معانی ہیں، صلاۃ کے کیا کیا معانی ہیں، صلاۃ کے کتنے ہیں، اس کا جواب آپ کو دینا ہے۔ نمبر 2، نماز کے درس سے سوال ہے کیا نماز اسلام کا بنیادی رکن ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ نماز اسلام کا بنیادی رکن ہے، اور اگر بنیادی رکن ہے تو اس کی دلیل حدیث رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی روشنی میں، اس کا مفہوم بھی اگر آپ بتا دیں تو کافی ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کا جو درس تھا اس میں سے 2 سوالات ہیں۔ زکوٰۃ میں سونا اور چاندی کا کیا نصاب ہے، زکوٰۃ میں سونا اور چاندی کا نصاب کتنا ہے، اس کی وضاحت کرنا ہے، اور اس نصاب کے اوپر کب زکوٰۃ دینی ہے اس کی وضاحت کرنا ہے۔ زکوٰۃ میں سونے اور چاندی کا نصاب کتنا ہے اور کب زکوٰۃ دینا ہے اس کی وضاحت جواب میں کرنی ہے آپ کو۔ اسی طرح زکوٰۃ کے اندر دوسرا سوال ہے زکوٰۃ کے مستحقین کون کون ہیں اور اس کا ذکر کس صورت میں کیا گیا ہے، زکوٰۃ کے حقدار کون کون سے لوگ ہیں اور اس کا ذکر قرآن کریم ہے، اس کی تفصیلات اس سورہ کی آیت کریمہ کی روشنی میں دینا ہوگا جواب۔ زکوٰۃ ہو گیا۔ زکوٰۃ کے بعد ہے روزہ۔ روزے کے بارے میں جو ہے آپ سے سوالات کیے جا رہے ہیں، اور اس درس کے اندر بھی روزے کے درس یعنی روزے کے احکام کے اندر بھی 2 سوالات ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے روزے کے ارکان کیا کیا ہیں، روزے کے ارکان کیا کیا ہیں۔ دوسرا سوال ہے روزے کا کفارہ کیا ہے، روزے کا کفارہ کیا ہے اس کی وضاحت کرنا ہے۔ اور اس کے بعد حج کا جو درس ہوا ہے اس سے جو سوالات ہیں وہ یہ کہ حج کرنے والا گناہوں سے کیسے پاک ہو کر آتا ہے، حج کرنے والا گناہوں سے کیسے پاک ہو کر آتا ہے، جب وہ حج کے پاک ہونے کے لیے کیا کیا شرائط، حج کے درمیان اسے کیا کرنا چاہیے، کیسے وہ پاک ہو کر آتا ہے، حدیث رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی روشنی میں اس کا مفہوم بھی اگر آپ دے دیتے ہیں جواب میں تو کافی ہے۔ حج کرنے والا گناہوں سے کیسے پاک ہو کر آتا ہے۔ نمبر 2، ارکان حج کیا ہے، حج کے ارکان کیا کیا ہیں اس کی وضاحت کرنا ہے۔ دوسرا سوال حج کے درس میں ارکان حج کیا ہیں اس کی تفصیلات۔ اور آخری درس جو ابھی چلا ہے امانت اور اس کی حقیقت، اس کے تعلق سے 2 سوالات ہیں۔ امانت داری کس کی صفت ہے اور امانت داری کی صفت اپنانے والے پر کیا انعام ملنے والا ہے، امانت داری کس کی صفت ہے اور امانت داری کی صفت کو اپنانے والے کو کیا ملنے والا ہے اس کا ذکر کرنا ہے۔ اور خیانت کرنا کس کی نشانی ہے، خیانت کرنا کس کی نشانی ہے اور خیانت کرنے والے کا ٹھکانہ کیا ہے اس کا جواب دینا ہے۔ لہذا آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے جو 6 دروس چلے ہیں آپ
بیٹھیں آرام سے سنیں اور اس کے بعد ان سوالات کے جوابات 10 ستمبر تک ہمارے واٹس ایپ کا جو نمبر فیس بک پر چل رہا ہے اس نمبر پر آپ ڈالیں. انشاءاللہ پھر دوبارہ ہم جو ہے کیا کہتے ہیں یہ سوالات بھی اور نمبرات بھی جو ہے آپ کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. امید ہے کہ آپ جو ہے جلد سے جلد جو ہے اپنے صحیح جوابات لکھ کر انعامات پانے کی کوشش کریں گے. پھر ہم آپ سے دوبارہ اور صاحبانہ التماس کرتے ہیں کہ آپ مکمل 6 پروگرام ہمارے سنیں اور اس کے بعد جو ہے آپ ان کے جوابات 10 کی روشنی میں دیں تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے سنی ہوئی تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی امانت جو ہمارے پاس ہیں 6 درس ان 6 دروس کی ان 6 دروس کو جو ہے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. آمین. بارک اللہ لنا ولکم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواب ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم. مرکز ہدایہ للتعریف بالاسلام کویت کی جانب سے جمیع سامعین کا مشاہدین کا اور ناظرین کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور مرکز کی جانب سے منعقد ہونے والے دروس کے اندر شریک ہوتے رہے. اللہ سبحانہ و تعالی مرکز کی خدمات کو اور اس کے عملے کو اور اس کے ذمہ داران کے جمیع خدمات کو قبولیت سے نوازے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مرکز کی جانب سے ملے ہوئے موقع سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.